کسی مدرسہ عزیزت القرآن کی چہیتی لاڈلی بچی ہے، آپ اس کی زبانی تقریر سنیے، اس کے خطاب کو سنیے، اس کی زبانی طلاقت لسانی کو سنیے، کتنے درد کے ساتھ وہ آج ماں بہنوں کو پیغام دے گی۔ حیا، پاسداری ماں بہنوں کے لیے حسین زیور ہے۔ تو لیجئے میں مدرسہ عزیزیہ کی چھوٹی طالب علم کہکشاں بنت محمد انور کو دعوت دیتا ہوں، وہ تشریف لائے اور اپنی پیاری ننھی منی زبان، ننھی منی خود بھی ہے، وہ اپنی توتلی سی زبان کے ذریعے سے اپنے خطاب کو آپ کے سامنے پیش کرے۔ میری دینی بہنوں، اس آیت میں ہم سب کے خالق و مالک نے سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، پردہ سے رہیں اور بے پردگی سے پرہیز کریں۔ پردہ بے حیائی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جب عورتوں سے پردہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ بے حیا بن جاتی ہے، اور جب وہ بے حیا بن جاتی ہے تو اخلاق و کردار سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے۔ عام طور سے ہماری خواتین یہ سمجھتی ہے کہ پردہ کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے، یعنی مردوں کو ہی عورتوں کی طرف سے دیکھنا منع ہے، عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ہماری بعض خواتین مردوں کو بڑے غور سے دیکھتی ہیں اور نگاہ پر جانے کے بعد نظریں نیچی نہیں کرتی۔ یہ بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نگاہ جو اچانک نامحرم اجنبی شخص پر پڑ جائے معاف ہے، اور دوسری نگاہ پڑنے پر پکڑ ہوگی۔ حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑے درجہ کی خاتون صالحہ گزری ہیں۔ وہ زہد و قناعت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھی، تصوف کا اعلیٰ مقام ان کو حاصل تھا۔ اس نے ایک عورت کے اپنے زمانے میں اصلاح فکر کے سلسلے میں بڑی خدمات ہیں۔ ان کی نیکی وہ پارسائی کے ان کے دور میں بڑے چرچے تھے۔ اس خدا ترس خاتون کو تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ مسلمان عورتوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رابعہ بصریہ کو یہ درجات کیسے حاصل ہوئے؟ وہ اتنے بڑے مقام پر کس طرح فائز ہو گئی؟ وہ تاریخ کا روشن باب کس طرح بن گئی؟ یاد رکھو، انہوں نے یہ سب کچھ اپنے تقوی و طہارت کی بنیاد پر حاصل کیا۔ انہوں نے گناہوں سے پرہیز کیا اور طاعات کا اختیار کیا۔ انہوں نے پردہ اختیار کیا اور بے پردگی سے بچی۔ ایک مرتبہ اچانک ایک نامحرم اجنبی شخص پر ان کی نگاہ پڑ گئی تو مارے خوف سے اتنی زور سے گری کہ ہاتھ ٹوٹ گیا اور کافی دیر تک بے ہوش رہی۔ کچھ دیر بعد ہوش آیا تو کہنے لگی کہ ہاتھ ٹوٹ جانے کا کوئی غم نہیں، اگر ہے تو اجنبی مرد پر نگاہ پڑنے کا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھی پہلے زمانے کی مسلمان عورتیں۔ آج کی ہماری خواتین کی حالت بڑی ابتر ہے۔ وہ پردہ کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ پردہ عورتوں کے لیے برا نہیں ہے، عزت ہے۔ یہ ان کی حرمت کا سامان ہے، ان کی عصمت کا محافظ ہے۔ آپ اخبار پڑھتی ہیں، خبریں سنتی ہیں، روز آپ کو یہ خبریں ملتی ہوں گی کہ فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، اس جگہ کسی عورت کے ساتھ مکالمہ کیا گیا، اور آپ کو یہ بھی سننے میں آتا ہوگا کہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو عجیب و غریب طریقے سے خاک میں ملا رہی ہے۔ کوئی کورٹ میرج کر رہی ہے، کوئی بوائے فرینڈ کے ساتھ معاشرہ کر کے اپنے ماں باپ کو چیلنج کر رہی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے معاملات میں قتل کی نوبت آ گئی۔ میری بہنوں، یہ سب کچھ بے حیائی کا نتیجہ ہے، اور بے حیائی، بے پردگی اختلاط مرد و زن سے آتی ہے۔ جب سے بے پردگی آئی ہے، فسادات کی
نئی نئی شکلیں سامنے آ گئی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا حکم یہی دیا ہے کہ عورتیں بے حیائی سے بچیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کسی اجنبی مرد کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، بے حیائی سے بچے، نامحرموں سے کسی طرح کا میل جول ہرگز نہ رکھے۔ اگر ایک گھر میں دیور، ساڑو اور ان کے لڑکے ساتھ میں رہتے ہیں تو یہ سب نامحرم ہیں، ان سے پورے بدن کا چھپانا ضروری ہے، مگر خطرہ نہ ہونے کی صورت میں گھر کے ایسے لوگوں سے چہرہ، ہتھیلی اور قدموں کا چھپانا لازم نہیں ہے، لیکن اگر فتنہ کا خطرہ ہو تو ان کو بھی چھپانا لازم ہے۔ محترم خواتین، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اسی بے حیائی کے نتیجہ میں آج ہماری خواتین نئے نئے ڈیزائن کے لباس استعمال کر رہی ہیں، جن میں اور یعنی خوب جھلکتی ہے۔ یاد رکھو، ایسا لباس پہننا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ۔ بہت سی خواتین دنیا میں کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن ان کے کپڑے ادھورے ہوتے ہیں، جیسے آج کل اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کا لباس ہے۔ میری دینی بہنوں، ہماری بچیاں اس طرح بے حیائی کے ساتھ پڑھنے جاتی ہے، یہ بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے جس پر ہمارے بہت سے گھرانے فخر کرتے ہیں۔ اسی طرح ساڑی پہن لیتی ہے جس سے گردن، بازو، پیٹھ، پیٹ یہ سب کھلے رہتے ہیں، یہ بھی بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ اس طرح کا لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب خواتین کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہکشاں بنت محمد انور طول درد خانہ متعلمہ مدرسہ عزیزیہ تجوید القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور بہنوں، میں نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ نور کی آیت ہے۔ اس آیت میں خدا واحد و قدوس نے مومن عورتوں کے لیے بڑی اہم ہدایت فرمائی ہے، جن کو آج کی محفل میں تمام حاضر خواتین کے سامنے
پیش کرنا چاہتی ہوں۔